جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے خود بخود گر گئے۔ وہاں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنا پیارا بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ آگ اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکہ کے آس پاس کے گاؤں سے کچھ عورتیں آئیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھیں اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائیں۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لیے، مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے نہ لیا کہ یہ غریب تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور تم جانو غریب کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھیں، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ وہ بہت غریب تھیں، ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی سواری کا گھوڑا بھی بہت دبلا تھا۔ تو سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر انہیں نہ ملا۔ وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے نہیں ملا، اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی بچے کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار کو لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ وہ تو بیچاری سمجھی تھی کہ ایک منا سا پیارا بچہ ہے اور بس۔ 2 ہی سال میں آپ ماشاء اللہ خوب بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر بی بی حلیمہ کا جینا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جدا ہوں۔ اتفاق سے ان دنوں مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ کم ہو جائے گا تو دے جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اجازت دے دی اور بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بچوں کے ساتھ فضول کھیل کود میں نہیں لگتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی رضاعی والدہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ پھر روزانہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، وہاں اللہ میاں کے حکم سے اس کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکال لیا اور اسے دھو کر پاک صاف کر کے پھر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پہلے جیسا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی دوڑے دوڑے ہانپتے کانپتے گھر آئے اور اپنی والدہ سے یہ قصہ سنایا کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمیوں نے لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے چراہ گاہ پہنچے تو دیکھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں مگر بہت ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ امی 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چیرا، اس میں سے کچھ نکال کر لے گئے ہیں۔ بی بی حلیمہ انہیں گھر لے آئیں
اور ایک نجومی کے پاس لے گئیں تاکہ دریافت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چلانے اور شور مچانے لگا کہ لوگوں دوڑو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تم لوگ غارت ہو جاؤ گے، یہ بچہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسا راستہ دکھلائے گا جو تم نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ بی بی حلیمہ نے اس نجومی کو بہت ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، مگر ان کی باتوں سے بہت ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن حضرت بی بی حلیمہ کی گود میں کھیلے اور ان کے گھر میں رہے، اس لیے سب کو ان سے بہت محبت ہو گئی۔ بڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بی بی حلیمہ، ان کے شوہر، ان کی ایک لڑکی، ایک لڑکے جو بچپن میں ہمارے سرکار کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی والد کا نام حارث تھا اور رضاعی بہن اور بھائی جو مسلمان ہوئے تھے ان کا نام شیمہ تھا اور عبداللہ تھا، اور رضاعی والدہ کا نام تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ دادا اور والدہ کی وفات۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنی اماں جان کی گود میں پرورش پانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی۔ وہاں کچھ دن رہ کر جب واپس تشریف لا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ابوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ابوا میں پہنچے تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ بچوں، تمہیں یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو چکی تھی۔ اب 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ننھی سی عمر میں بن ماں باپ کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں آپ کی باندھی ایمن بھی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ معظمہ لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بہت بڑے آدمی تھے۔ مکہ کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور آپ بھی دادا سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اللہ میاں نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کا رسول آدمیوں کے ہاتھوں سے پرورش پائے اور لوگ یہ کہیں کہ فلاں کی پرورش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قابل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو بی بی آمنہ کی وفات کے 2 ہی سال بعد جناب عبد المطلب نے بھی منہ موڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر انتقال فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے ہی تو تھے، پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے لڑکے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو وصیت کی کہ محمد کی پرورش اور تربیت خوب محنت سے کرنا۔ جناب ابو طالب کو ہمارے سرکار سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ ہی سلایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے تھے اور ہر دم اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب کے پاس بکریاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چرانے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے اور بالکل امی تھے، مگر آپ کو یاد ہوگا اور آپ ابھی سن چکے ہو کہ 2 برس کی عمر میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھٹا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ پڑھا تھا۔ تم خود سوچو کہ جو بچہ 2 برس کی عمر میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنے لگے
اسے دنیا کی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے اپنے گھر سے پڑھا کر بھیجا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، بکریاں چراتے تھے، مگر نہ کبھی کسی نے کوئی شرارت دیکھی، نہ آپ کی زبان سے کوئی برا لفظ یا گالی سنی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، حالانکہ بالکل بے پڑھے لکھے تھے۔ مگر دیکھو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ نہ کہہ دینا، یہ لفظ برا سا لگتا ہے۔ دین و دنیا کے سب سے بڑے آدمی اور اللہ کے محبوب کے لیے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اگر کوئی بات پڑھے تو امی کہہ سکتے ہو۔